محرم الحرام سے پہلے آخری جمعے کے دن جس گھر میں یہ سورہ مبارکہ 41 بار پڑھی جائے گی وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ یہ پھر موقع سال بعد ملنا ہے، یہ عمل ضرور کر لیں۔ آج 23 ذوالحج آخری جمعے کے دن قرآن پاک کی یہ ایک سورہ مبارکہ پڑھو، 7 نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس وظیفے سے کروڑوں کا فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج 23 ذوالحج کا آخری جمعے کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے گھر کے تمام افراد کو مالا مال کر دیتا ہے۔ اور جو شخص یہ سورت آج ذوالحج کے آخری جمعے کے دن اپنے گھر میں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس گھر کے لیے پورے سال کا رزق کے دروازے کھول دے گا۔ پورے سال اس کے گھر کی ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس صورت کی برکت سے انشاءاللہ ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے تو قرض سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ سورہ کوثر کو کثرت سے پڑھنے سے آپ کی ہر تکلیف، ہر بیماری، تنگ دستی ہو یا غربت، قرض ہو یا مرض، سورہ کوثر ہر چیز کے لیے نہایت ہی طاقتور ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سورت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور حوض کوثر کی خوشخبری سنائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی، بس آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ قرآن کریم کے تمام فیصلے اور احکام پوری طرح سچائی میں ہیں، اور اس میں کسی بھی طرح کی باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی، اور ہر انسان کو ہر حال میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا اور کوئی پناہ دینے والا، رزق دینے والا اور مسائل حل کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی غفور الرحیم ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے، اور وہ کن کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ والو، آج 23 ذوالحج کے آخری جمعے کے دن آپ کو نہایت قیمتی عمل دے رہی ہوں۔ یہ پھر آپ کو 1 سال بعد موقع ملنا ہے، اور اس عمل کی برکتیں سارا سال رہتی ہیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار زندگی میں نہیں ملتا۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دے دیا ہے تو آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ اگر آپ اپنا اگلا سال بہتر بنانا چاہتے ہیں اور دوبارہ اگلے سال ہی آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، بس آپ اس عمل کو اپنی ڈائری میں لکھ کر رکھ لیں۔ ہر سال جب ذوالحج کا آخری جمعہ آئے تو آپ اس وظیفے کو اپنے گھر میں لازمی پڑھیے گا۔ جو طریقہ، جو ترتیب میں آپ کو بتاؤں گی، اسی کے مطابق آپ لکھ کر رکھ لیں۔ ہر سال اس عمل کو کرتے رہیں۔ وہ دوست احباب جن کے کسی کام کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہے، جو بڑے بڑے وظائف سے حل نہیں ہوئی، یا وہ دوست احباب جو ڈاکٹروں سے مایوس ہو چکے ہیں، بیماریاں ان کے گھر میں آ چکی ہیں، اب جانے کا نام نہیں لیتی، ان دوست احباب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزما لیں، کیونکہ یہ ایک ہی دن کا عمل ہے، اور آج کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے رب کائنات رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بس آپ نے اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ پر بھروسہ کرو تو وہی اللہ کافی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد مبارکہ ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ کے احکام اور فیصلے کے آگے سر جھکانا توکل ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر اتفاق کرنا توکل ہے۔ اللہ والو، یہ آج کا ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ ہے، ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر کامیابی کے لیے یہ عمل تیر بہدف ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے بیت اللہ تک اللہ تعالیٰ نور ہی نور بھر دیتا ہے، اور اس شخص کے لیے
لیے آسمان سے زمین تک ایک نور آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے، غربت کا خاتمہ فرما دیتا ہے، ظالم سے نجات دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں اگر ذوالحج کی 23 تاریخ کو کوئی شخص اس عمل کو پڑھے، اس کے بعد سجدہ ریز ہو، جس طرح ہم نماز کا سجدہ ادا کرتے ہیں اسی طرح سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتایا جائے، تو ویسے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں موجود جو کچھ چل رہا ہے، جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھے گے، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے اور فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، یا باری تعالیٰ میرا فلاں مقصد ہے، میری فلاں پریشانی ہے، میں قرض میں ڈوب رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت لازمی پیدا ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی مدد ضرور آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور مل جاتا ہے کہ اس کا سارا قرض اسی وقت ادا ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی زیادہ مقروض کیوں نہ ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرح کی پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 23 ذوالحج آخری جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی۔ درود پاک پڑھنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب عملوں سے پیارا ہے۔ درود پاک مجلسوں کی زینت ہے۔ درود پاک تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والے کو اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ درود پاک پڑھ کے جس کو بخشا جائے اس کو بھی نفع دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگار سے پاک ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ یقیناً دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس میں سے کوئی بھی چیز اوپر نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فوائد و فضائل ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ 3، 7 یا 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو رزق کے لیے، روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، بیمار ہو تو شفا کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، آج مانگ لینا۔
آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ تعوذ اور تسمیہ کا وظیفہ ہے۔ کچھ لوگوں کو تعوذ اور تسمیہ کا نہیں پتہ کہ کسے کہتے ہیں۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 11 بار پڑھنے کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ، تاکہ آپ کے تمام گناہوں کو جن کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم پر جادو جنات کا سایہ ہوتا ہے، کوئی بندہ ہم پر جادو کروائے، بندش کروائے تو پھر ہی ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ جو ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمارے ان گناہوں کا وبال ہمارے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے استغفر اللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا پوری توجہ، یقین اور محبت کے ساتھ ہے۔ ہر بار استغفر اللہ کو ادا کرتے ہوئے آپ نے سچے دل سے توبہ کرنی ہے کہ آپ آئندہ گناہوں سے بچیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے وظیفے کے اندر تاثیر اور طاقت اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ہر مقصد میں کامیابی کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف اس سورہ مبارکہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ جب اس سورت کی بلند آواز کے ساتھ گھر میں تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اس دنیا میں بہت سے فتنے ظاہر ہو گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے خلاصی کی کیا صورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جو انسان قرآن پاک میں اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈتا ہے وہ کبھی فتنے میں نہیں پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات میں غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اے ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعت سے زیادہ افضل ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا پڑھنا اتنا افضل ہے کہ اگر آپ 100 رکعت نوافل ادا کریں تو اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی ایک آیت کو صبح سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکیاں ملتی ہیں۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہٰذا فقط اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ خیال رہے کہ الف لام میم متشابہات میں سے ہیں جس کے معنی ہم تو کیا جبرائیل امین علیہ السلام بھی نہیں جانتے، مگر اس کے پڑھنے پر ثواب ہے۔ معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن پاک کا ثواب اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں، بغیر سمجھے بھی ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن کریم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اور ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ کے حوالے سے ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ وظیفہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ سورہ کوثر بچے بچے کو زبانی یاد ہوتی ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت بھی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں
کہ اس صورت کو دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ بھی اللہ رب العالمین سے خزانے مانگنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے منہ آپ پر کھول دے، تو آج سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھ لو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کی بارش آپ پر ہو جائے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج 23 ذو الحج آخری جمعے کے دن سورہ کوثر کو پڑھ لو۔ آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر 41 بار پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اترتا ہے، اسے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے اور بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے نکل جاتا ہے، مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ اس عمل کو آج جمعے کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا اور غربت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہیں، انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام دکھ اور تکالیف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ یہ وظائف بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ لو تو انشاءاللہ اس وظیفے کا فائدہ ہوگا۔ بس گزارش اتنی ہے کہ آج کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق انشاءاللہ آپ کے پاس خود چل کر آئے گا، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ زندگی میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ کسی ایسی مشکل کا شکار ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، تو آج کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھو۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا مانگو گے، انشاءاللہ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ اب یہاں تک وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب سے انعام لینے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں، نہیں تو آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھا کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مانگنا، حق 4 یار کے صدقے سے مانگنا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے صدقے سے مانگنا۔ آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ دعا ایک عبادت ہے، پھر عبادت سے غفلت کیسی؟ اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو یہ پروردگار کی نافرمانی ہے۔ دعا سے جہاں آقا اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور تعلق استوار ہوتا ہے، وہیں بندہ اپنی عاجزی اور انکساری اور اطاعت و بندگی کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، مگر دعا مانگتے وقت انسان کا دل و دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، پھر اس شخص کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر دعا مانگنے والا ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ غفلت برتتا ہے، اور اگر وہ شش و پنج کی حالت میں دعا کرتا ہے، تو اسے اپنی دعا کی قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرے، رزق کی فراوانی عطا کرے، تنگ دستی کو ختم کرے۔ یا اللہ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
آمین سم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ والو، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔